نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی باب القضاء فی الاحادیث المختلفہ۔ یہ اس مبحث کا 7واں باب ہے اور آخری باب ہے۔ 7ویں مبحث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے مسائل کے اخذ و استنباط سے متعلق بنیادی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں، پہلے ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا کہ اس کے کتنے طبقات ہیں، پھر ان سے اخذ و استنباط کے 10 طریقے، اور پھر حضور کے جو علوم امت کی طرف منتقل ہوئے ہیں 10 علوم کا تذکرہ کیا، جس میں سے 4 علوم علم الشرائع والحدود سے متعلق ہیں اور باقی 6 علوم علم المصالح والمفاسد سے متعلق ہیں۔ پھر مسائل کے احادیث سے استخراج کے لیے 4-5 بنیادی قوانین پیچھے بیان کیے۔ اب اس آخری باب میں یہ بحث فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام احادیث پر عمل کرنا مسلمانوں پر لازمی اور ضروری ہے، لیکن اگر احادیث کے درمیان ہمارے خیال کے مطابق کوئی تضاد یا تناقض پایا جائے تو اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ بظاہر احادیث میں ہمارے خیال کے مطابق نبی کی ذات تو متضاد باتیں نہیں کہہ سکتی۔ ہمارے خیال کے مطابق اگر ان احادیث کے درمیان کوئی تضاد پایا جاتا ہے تو اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس حوالے سے شاہ صاحب نے کچھ بنیادی قوانین یہاں اس باب میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اصولی بات یہ بیان کر رہے ہیں، الاصل ان یعمل بکل حدیث۔ سب سے پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر حدیث پر عمل کیا جائے گا، کوئی حدیث عمل کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، اصولی بات یہ ہے۔ ایک استثناء کیا ہے سوائے اس کے کہ ان یمتنع العمل بالجمیع للتناقض، تمام احادیث پر عمل کرنا ممنوع ہو رہا ہو، رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، اس لیے کہ ان احادیث کے درمیان کوئی تناقض پایا جاتا ہے، لیکن یہ تناقض ہماری نقطہ نظر سے ہے، اس لیے اگلے جملے میں کہی وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ اخْتِلَافٌ، حضور کی احادیث میں کوئی حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا، ہاں ولیکن فی نظرنا فقط، ہماری نظر میں بظاہر اس میں اختلاف ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ حضور کی ذات کے اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی ہونے کی حیثیت سے متضاد باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ احادیث میں تناقض پیدا ہو گیا بظاہر، تو اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے شاہ صاحب نے یہ بات بتلائی کہ اگر وہ دونوں روایتیں اور دونوں حدیثیں حضور کا عمل مبارک ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے، اور اگر قول اور فعل ہے جن میں آپس میں تضاد محسوس ہو رہا ہے، یا تیسری شکل یہ ہوگی کہ 2 اقوال ہیں جن میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے جو عملی طور پر روایات ہیں، 2 متضاد عمل حضور سے ثابت ہوئے ہیں، تو روایت میں تضاد پایا جاتا ہے، رفع التعارض بین الروایتین الفعلیتین، تعارض ختم کرنے کا طریقہ جو 2 روایتوں میں جو فعلی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو فعل کیا ہے وہ بظاہر ایک دوسرے سے متصادم ہے۔ شاہ صاحب
اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا ظَهَرَ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ، جب دو حدیثوں میں اختلاف ہمیں محسوس ہو رہا ہو، ظاہر ہو، تو نُظِرَ، تو دیکھا جائے گا کہ فَإِنْ كَانَ مِنْ بَابِ حِكَایَةِ الْفِعْلِ، اگر وہ دونوں روایتیں فعل کو نقل کرنے سے متعلق ہیں کہ حضور کا ایک فعل ایک صحابی بیان کرتے ہیں اور دوسرا فعل دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں، فَحَكَى صَحَابِيٌّ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فعل شیئا، ایک صحابی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، وَحَكَى آخر، اور دوسرے صحابی حکایت کرتے ہیں کہ حضور نے فلاں دوسرا کام کیا، انہ فعل شیئا آخر، کوئی دوسرا فعل حضور نے اختیار کیا ہے، تو دونوں فعلوں میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے، بظاہر تعارض ایسا نہیں ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ فلا تعارض، بس یہ تعارض نہیں کہلائے گا کہ ایک صحابی ایک بات نقل کر رہے ہیں، دوسرے صحابی دوسری بات نقل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یکونان مباحین، وہ دونوں کام مباح ہوں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا کہ ان کانا من باب العادتی دون العبادتی، حضور نے یہ دونوں کام ایک دوسرے سے مختلف عبادت کے معاملے سے متعلق نہ ہوں، بلکہ رسم و رواج اور عادت کے اعتبار سے ہوں، سوسائٹی کی جو رسومات ہیں اس کے اعتبار سے حضور نے ایک عمل کیا، دوسرا کہتا ہے دوسرا عمل کیا، تو دونوں عمل کرنا جائز ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب وہ بطور عبادت کے نہ ہو، اس کا تعلق عبادت سے نہ ہو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کہا کہ جو کھائے، دوسرے نے کہا گندم کھائی ہے، تو کوئی تضاد کی بات نہیں ہے جی، وہ بھی کھانا جائز ہے، وہ بھی کھانا جائز ہے۔ یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً ٹوپی پہنی اور حضور نے عمامہ پہنا، تو کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں، کسی وقت ٹوپی پہنی کسی وقت عمامہ باندھا۔ اب ان معاملات کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، یہ رہن سہن اور عادات و اطوار سے ہے، یہ دونوں مباح ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تعارض ایسے فعل میں آیا تو ہم یہ کہیں گے کہ یا ایک مستحب ہے اور دوسرا کام کرنا جائز ہے، ایک مستحب ہوگا اور ایک جائز۔ ان لاح علی احدہما آثار القربہ دون الآخر، ایک پر قربت اور ثواب کا اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک کام کریں تو وہ گویا کہ آدمی کو ثواب ملتا ہے، قربت ہے، اور ایک کام ایسا کیا کہ جو قربت نہیں ہے، تو جو تو قربت ہے وہ مستحب شمار ہوگا، اور جو قربت نہیں ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جنابت کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غسل اور وضو کر کے سوئے، تو ایک مستحب ہے اور دوسرا بتایا حضور نے کہ جائز ہے کہ اگر بغیر اس کے بھی سو جائے، تو دونوں روایتوں میں بظاہر تو تضاد ہے، لیکن ایک قربت ہے اور دوسرا جائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ یا دونوں مستحب ہیں یا دونوں واجب ہیں، دونوں میں استحباب پایا جاتا ہے اور دونوں میں کیا ہے، واجب ہے۔ مثلا مستحب کی مثال کہ وطر، یہ جن فقہاء کے نزدیک وطر سے مراد صلاۃ اللیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھنا ایک کے نزدیک مستحب ہے، دوسرے کے نزدیک واجب ہے، یا بعض لوگوں نے دونوں کو مستحب کہا۔ یکفی احدہما کفایت الآخر، ایک کر لیا تو دوسرا اس کے کافی ہو جائے گا،
ان کانا جمیعا من باب القربتی، اگر دونوں قربت سے تعلق رکھتے ہیں، نماز پڑھنا قربت ہے، جیسے وقد نص حفاظ الصحابہ علی مثلہ فی کثیر من السنن، جیسا کہ صحابہ میں سے جو حفاظ ہیں، حافظ الحدیث ہیں، انہوں نے یہ بات بطور نص کے بیان کی ہے بہت ساری سنتوں کے بارے میں کہ وتر کتنے ہیں، تو کسی نے کہا 11 رکعتیں ہیں۔ حضور کی جو تہجد کی نماز ہے جس میں ایک وتر بھی ساتھ آخر میں پڑھتے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں 11 رکعتیں پڑھیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں 9 پڑھیں، تیسرے کہتے ہیں 7 پڑھی۔ اب احناف کے ہاں 3 وتر ہیں اور باقی نفل ہیں، زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھی ہیں اور کم سے کم 7 پڑھی ہیں۔ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہوا تہجد میں اٹھے تو 11 پڑھ لی، اور اگر وقت کم محسوس ہوا تو حضور نے 7 پڑھ لی۔ تو احناف کے ہاں یہاں 3 وتر ہیں اور کم از کم تہجد کی نماز 4 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، اور 3 وتر ہیں تو 11 بن گئی۔ یا جیسے کل جہری فی التہجد والمخافتی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تلاوت کی قرأت کرتے تھے بلند آواز سے، اور کبھی آہستہ کرتے تھے، تو دونوں مستحب ہیں، دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ وعلی ھذا الاصل، یہ جو پیچھے بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس اصل سے مناسب ہے کہ فیصلہ کر دیا جائے رفع یدین الی الاذنین او منکبین تک۔ مثلا رفع یدین سے مراد یہاں نیت باندھتے وقت ہے، نیت باندھتے وقت ہاتھ کہاں اٹھائے جائیں گے؟ یہاں کانوں تک یا منکبین یہاں تک؟ جی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فقہ امام ابو حنیفہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانوں تک اٹھانا چاہیے، اور ابن عمر جو مدینہ کا تعامل ہے وہ یہاں منکبین تک ہے، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے یہ بھی صحابہ میں اختلاف ہے، تشہد عمر اور تشہد ابن مسعود حدیث کی کتابوں میں دونوں آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے تشہد وہ پڑھا جو ہم آج کل نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ابن مسعود کا تشہد ہے، اور عبداللہ ابن عمر کا تشہد اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور ابن عباس کا تشہد تیسرا ہے وہ بھی، تو تینوں اسی طرح اسی اصول پر فٹ ہوں گے۔ اسی طرح وتر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا وتر صرف ایک ہے، رکعت منفردۃ او ثلاث رکعات، یا 3 رکعتیں ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے اسی کی بنیاد پر یہ اختیار کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 وتر پڑھتے تھے، تو کسی نے ان کی شکایت لگائی صحابی سے، عبداللہ ابن عمر سے غالباً، کہ وہ امیر معاویہ نے نماز بھی مختصر کر دی۔ باقی پراپگنڈا تو تھا ہی کہ انہوں نے رکعت وتر کی 1 پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا دعہ فإنہ مجتہد، ان کو چھوڑو، وہ خود مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، لہٰذا ان کی 1 رکعت پڑھنے پر اعتراض مت کرو۔ تو یہ بھی 2 مختلف روایتیں آئی ہیں، دونوں نے الگ الگ روایات حضور سے مروی ہیں۔ وفی ادعیۃ الاستفتاح، یہ جیسے اختلاف ہے کہ نماز کا آغاز کیسے کیا جائے گا۔ ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں، تو حضور نے اس سے بھی نماز شروع کی ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یا اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں۔ تو یہ استفتاح سے متعلق جو روایات، ایسے ہی صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں حضور سے جو مسنون مروی ہیں، اور ایسے اسباب و اوقات کہ کس وقت میں کون سی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں، دونوں کیا ہے، مستحب ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ او یکونان مخلصین عن مزیق، پیچھے 3 شکلیں بیان کر دی تھی کہ دونوں مباح ہیں، یا ایک مستحب اور دوسری جائز ہے، اور دوسری شکل یہ کہ دونوں مستحب ہیں یا دونوں واجب ہیں۔
اب یہ کہ دونوں جو لوگوں نے روایات بیان کی ہیں حضور کے فعل کی، وہ کسی انسانی تنگی سے نکالنے کا راستہ ہے۔ کوئی مصیبت یا تنگی پیدا ہوئی، عملی مشکل پیش آئی، عملی مشکل کو پیش کرنے کے لیے ایک صحابی نے ایک طریقہ اختیار کیا، دوسرے نے، جیسے مثلاً ان تقدم ما یوجب ذالک کا خصال الکفارہ، جیسا کہ کفارے سے متعلق ہے کہ کفارہ کہیں پر ایک طرح سے ہے، کہیں پر دوسری طریقے سے ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْإِيمَانَ، اس میں تحریر رقابہ اور کفارہ یمین کا ذکر ہے قسم اٹھانے پر، اور دوسری جگہ پر جو قتل اور اس سے متعلق سزا ہے اس کے بارے میں امام مالک کا اور مسلک ہے، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ یا ایسے ہی کا اجزیت المحارب فی قول، جنگی دشمن سے کتنا جزیہ وصول کیا جائے گا، امام مالک کے نزدیک اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق فتح کیا تھا تو اس وقت جو جزیہ مقرر کیا تھا ایک وہ انداز ہے، ہاں جی، اور وہ بھی مختلف علاقوں میں مختلف تھا۔ تو یہ تو پیش آمدہ سیاسی صورتحال کہ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے ایک جگہ ایک ٹیکس لگا دیا، دوسری جگہ دوسرا، تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ دونوں واقعات ہمارے سامنے آئے، وہاں کوئی علت ایسی مخفی پائی جاتی ہے جو اس چیز کو واجب قرار دیتی ہے یا اچھا اور عمدہ قرار دیتی ہے۔ او تحسن احد الفعلین فی وقت والآخر فی وقت، ایک وقت میں ایک فعل کو واجب اور دوسرے فعل کو دوسرے وقت میں واجب، یا ایک وقت میں ایک فعل کو اچھا اور دوسرے فعل میں دوسرے کو اچھا، ان میں سے کوئی ایک شکل پائی گئی۔ مثلاً اگر عذر نہ ہو تو زمین پر نماز پڑھنا مسافر کے لیے ضروری ہے، اپنی سواری سے نیچے اتر کر پڑھے، اور اگر عذر ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی بارش کے اندر سواری کے اوپر، لیکن یہ نفل کے بارے میں احناف کے نزدیک ہے، دوسروں کے ہاں فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں جی۔ اسی طرح او توجب شیئا وقتا وترخص فی ترکہ وقتا، ایک وقت میں ایک چیز واجب ہے، دوسرے وقت میں اس کی رخصت ہے، تو تحقیق اور تفتیش کی جائے گی، معلوم کیا جائے گا۔ مثلاً سفر میں رمضان مستحب تو یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر چھوڑ دیا، مشقت اگر ہے تو پھر افطار کر لے اور بعد میں روزے کی قضا کرے۔ تو یہ علت سے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ او یکون احدہما عزیمہ، دونوں فعلوں میں سے ایک فعل عزیمت ہے، اونچے درجے کی بات ہے کہ مصیبت اور مشقت کے باوجود آدمی اس پر عمل کرے، اس کے عزم اور ارادے کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ رخصت ہے، آپ رخصت استعمال میں لائیں۔ ان لاح اثر الاصالۃ فی الاول، اگر پہلے مسئلے میں یعنی عزیمت کے مسئلے میں ایک اچھی بات ظاہر ہو رہی ہو کہ اصل میں پہلی ہی بات ہے، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہو، اور وہ اعتبار الحرج فی الثانی، اور دوسری بات رخصت تب ہے جب کوئی حرج لاحق ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً ہر نماز کے لیے وضو کرنا عزیمت ہے، بہت اونچے درجے کی نور علی نور ہے، لیکن اگر وضو ایک دفعہ موجود ہے تو پانچوں نمازیں بھی ایک وضو سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے، آخری، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی، پیچھے ممکنہ 6 شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور اتنا تضاد اس میں ہے تو پھر وَإِن ظَهَرَ دَلِيلُ النَّسْخ، اگر کوئی دلیل ظاہر ہو گئی ایسی کہ ایک کام حضور نے پہلے کیا تھا اور ایک کام حضور نے بعد میں کیا ہے، تو بعد والے کو پہلے والے کا ناسخ مانیں گے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، جب آپ کو یہ کرنے کی اجازت تھی آپ نے کیا، اور جب آپ نے آخر میں بالکل ہی متضاد عمل کیا ہے اس سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے والا عمل منسوخ ہو گیا، اب آخری قانون یہ ہے جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے جیسے مثلاً احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے موطا وغیرہ میں، بخاری میں بھی ہے، کہ آگ کی پکی ہوئی چیز اگر کھا لی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وضو مما مست النار۔ آگ کی پکی ہوئی کوئی بھی چیز آپ نے آدمی نے ہاتھ لے لی یا کھا لی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب ایک طرف یہ روایات ہیں اور دوسری طرف بخاری وغیرہ میں وہ روایات جابر وغیرہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پہ بھنی ہوئی بکری کی دستی جس سے حضور چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، تو اتنے میں مؤذن نے اذان دے دی، تو آپ وہ کھاتے ہوئے ہی بغیر منہ دھوئے اور بغیر ہاتھ دھوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ تو اب دو ایسی متضاد باتیں ہیں کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ اب مما مست النار تو ہوا ہے کہ بھنی ہوئی بکری ہے، وہ آپ نے کھائی ہے اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو بھی مما مست النار ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ہم یہی کہیں گے کہ پہلی والی جو مست النار والی روایات ہیں یہ پہلے کی ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ بعد کی ہے، اور یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ وہ اب پچھلا حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے کسی کے نزدیک بھی آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی امام کے نزدیک بھی۔ تو یہ ممکنہ 7 شکلیں ہیں فعلی روایات میں، آخری نسخ۔ نمبر 2، اگر دونوں روایتیں جن میں تعارض ہے، ایک روایت فعلی ہے اور دوسری روایت قولی ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل فرمایا، اور دوسرے صحابی حضور کا کوئی قول نقل کرتے ہیں، والآخر رفع قول، اور وہ قول بھی مرفوع ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو، تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ تَحْرِيمٍ أَوْ وُجُوبٍ، جو قول آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا ہے وہ قطعی الدلالت نہ ہو، کسی چیز کو حرام قرار دینے یا کسی چیز کو واجب قرار دینے سے متعلق، یا وہ قول قطعی الرفع نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند نہ جا رہی ہو، بلکہ کسی صحابی کا قول ہو، کسی تابعی کا قول ہو، تو احتملا وجوہن، تو دونوں ان تمام وجوہات جو پیچھے 7 بیان کی ہیں پھر وہ شمار ہوگی، کیونکہ جو قول حضور کا بیان بھی کیا جا رہا ہے وہ قطعی الدلالت نہیں ہے، اس کے جملے کی قطعی دلالت نہیں ہو رہی اس حکم پر جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اور بھی مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں، اس میں ظن ہے، اس کے اور معنی بھی کیے جا سکتے ہیں، یا حضور تک مرفوع نہیں ہے، یعنی کسی صحابی کا قول ہے، تو اس کو حضور کے فعل کے ساتھ ملائیں گے تو دونوں کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے 2 فعلی روایات ہیں، تو پھر ان پر وہ قانون لاگو ہوگا جو پیچھے مما سبقہ، پیچھے جو گزرا ہے، جو پیچھے روایات بیان کی گئیں 7 طریقے اس پر اختیار کیے جائیں گے دونوں کو۔ وَإِن كَانَ قَطْعِيًّا، اور اگر قول قطعی الدلالت بالکل 2 ٹوک ہے اس کے اپنے مطلب اور مفہوم پر، قانون بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جملہ اپنے مطلب اور مفہوم پر بالکل قطعی ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا گمان نہ پایا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالت۔ ایک ہے قطعی الثبوت، دنیا میں اصول فقہ کا قانون ہے کہ کوئی چیز فرض اور واجب تبھی ہوگی، خاص طور پر احناف کے ہاں فرض، کہ جب تک وہ قطعی الدلالت نہ ہو اور قطعی الثبوت نہ ہو۔ قطعی الثبوت تو قرآن ہے کہ اس کے ثبوت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ، اور احادیث میں سے صرف اور صرف متواتر ہیں، اور وہ دنیا میں 1 یا 2 حدیثیں ہیں بس، اس کے علاوہ قطعی الثبوت نہیں ہے کوئی بھی۔ باقی جتنی بھی روایات ہیں، بالخصوص خبر واحد جو ایک ہی صحابی روایت کرتے ہیں، اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے، اس کے قطعی ہونے میں شک ہے، ظنی الدلالت، اور پھر یہ کہ وہ قطعی الدلالت بھی ہو
اور قطعی الثبوت بھی ہو، کہ اس کا ایک ہی وہی مخصوص معنی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معنی، مثلاً وہ لفظ خاص بولا گیا اور جملے میں جو اس کے اوپر حکم لگایا گیا محمول اور موضوع کا وہ بھی قطعی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا مطلب اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ قطعی الدلالت ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے اور مطلب بھی نکل سکتے ہیں، جیسے قرآن کی یہ آیت کہ حائضہ عورت کا عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف، تو لفظ قروء کے دونوں معنی ہیں، مشترک ہے یہ، تو یہ قطعی الدلالت نہیں ہے اپنے معنی میں، اس لیے دونوں معنی کیا ہے، کیونکہ جب لفظ وضع کیا گیا ہے 2 معنوں کے لیے مشترک طور پر تو اس کو قطعی قرار نہیں دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا، اگر قول قطعی ہے تو حُمِلَ عَلَىٰ تخصیص الفعل بہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ قطعی جو ہے وہ عام ہے، خاص نہیں ہے، یہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے کہ جو لفظ خاص ہے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی پر اس کی دلالت ہے، تو اگر تو خاص ہے تو پھر تو ٹکراؤ ہوگا، اور اگر خاص نہیں عام ہے تو عام میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس فعل نے آ کر تخصیص پیدا کر دی، اس فعل نے آ کر اس میں سے تخصیص پیدا کر دی ہے، تو اس جو فعل ہے اس کو اس عام میں سے ہم تخصیص کے طور پر محمول کریں گے کہ اس فعل نے اس کو اس سے استثناء کر دیا۔ جیسے مثلاً آج کل کی مثال میں آپ دیکھیے، یہ جو آج کل حدیث چل رہی ہے کہ لا عدویٰ ولا طیرۃ ولا حامۃ، کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یہ عام ہے۔ اب ساتھ ہی آخر میں جا کر حضور نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب پہلے جملے میں عام لفظ بولا ہے اور آخر میں پھر کہا، دونوں قولی حدیثیں ہیں، اس میں کہا مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے، یا اب مجذوم سے متعلق بھی دوسری روایات بھی ہیں کہ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیالے میں شریک کر لیا۔ تو اب ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو بعد والا جملہ ہے یہ لا عدویٰ کی عموم میں یہ تخصیص کی ہے، یعنی اس میں مرض متعدی ہو سکتا ہے، باقی امراض میں متعدی نہیں ہوگا۔ تو عام خصہ منہ البعض، وہ عام جس میں سے کچھ کو کیا ہے خاص کر لیا گیا، تو دوسرے فعل کو ہم تخصیص پر محمول کریں گے۔ اور اگر دونوں ہی عام ہیں اور دونوں ہی یا خاص ہیں تو پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک کو منسوخ مانیں گے کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجذوم کے بارے میں جو دوسری روایت آئی جس میں حضور نے اس مجذوم آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیالے میں شامل کیا اور حضور نے کھایا، یا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میرا غلام ہے، وہ بھی اس مرض میں مبتلا تھا تو میرے برتن میں کھاتا تھا، میرے برتن میں پیتا تھا، میرے بستر پر سوتا تھا۔ اس کی بنیاد پر عمر فاروق کا قول یہی ہے کہ یہ جو مجذوم والا حکم ہے بھاگنے والا یہ منسوخ ہو چکا، اور لا عدویٰ والا جو حکم ہے وہ حتمی طور پر طے شدہ ہے۔ لیکن دوسرے صحابہ اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، منسوخ کرنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں کو جمع کر لیا جائے، کہ ایک کو کیا ہے احتیاط کے طور پر کہا ہے اور ایک کو علی سبیل الجواز کہا ہے۔ فیفحص علی قرائن، اس کے قرائن پر غور و فکر کیا جائے گا، یفحص علی قرائنہما، ان دونوں کے قرائن پر بحث کریں گے، قرائن سے پتہ چل جائے گا کہ ایک بات کس وقت کی ہے اور دوسری بات کس وقت کی ہے، تو جو بعد والی ہے اس کو ہم کہیں گے پہلی کی ناسخ ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں روایتیں قولی ہوں، حضور کا قول ہو، تو حضور کا قول اگر ان میں درمیان میں تعارض پایا جا رہا ہے تو اس کی آگے اقسام آ رہی ہیں کہ اس میں مسئلہ کیسے حل کرے گا۔ سب سے پہلے تعویل، کیونکہ دونوں قول جملے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس معنی اور مطلب کے مفہوم میں مشترک ہے، تو مشترک میں تعویل کرنی پڑے گی، مؤول بنانا پڑے گا اسے۔
ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی اصول فقہ کے قوانین اور ضابطوں کے تحت۔ اس لیے سب سے پہلی بات بیان کی کہ تعویل۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِن كَانَا قَوْلَيْنِ، اگر وہ دونوں باتیں جو حضور سے مروی ہیں دو قول ہیں، فَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا ظَاهِرًا فِي مَعْنًى، اگر وہ ایک اپنے معنی پر بالکل ظاہر ہے تو ہم مؤولاً فی غیرہ، دوسرے میں تعویل کریں گے، دوسری جو قول آ رہا ہے۔ پہلا اگر قول واضح ہے، روایت جو قولی ہوتی ہیں ان میں تعارض کی 4 شکلیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تعویل، اس کا اگر تعویل نہیں ہو سکتی تو پھر تطبیق، اور اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی تو پھر ایک کو منسوخ مانیں گے، نسخ، اور اگر نسخ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ چوتھا ترجیح۔ اب ایک فقیہ نے ایک کو ترجیح دے دی، دوسرے نے دوسرے کو، جیسے مثلا رفع دین کی دونوں احادیث ایک دوسرے سے متعارض ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفع دین والی حدیث ابن عمر کی منسوخ ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت جو ہے اس کے لیے ناسخ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا جی۔ امام شافعی کے نزدیک عبداللہ ابن عمر کی روایت جو ہے اس کو وہ ناسخ ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ دونوں کے درمیان کیا ہے فرق؟ یہ۔ اور پھر یا کسی نے دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی، تو اگر تو ایک قول ظاہراً فی معنن تو دوسرے میں تعویل کریں گے۔ پھر تعویل کے بھی 2 پہلو ہیں، وکانت تعویل قریباً، لیکن تعویل قریب قریب ہونی چاہیے، اتنا بدل کر دور دراز کی باتیں نہ لائی جائیں، اس کا مطلب اتنا موڈیفائی نہ کیا جائے حضور کے اس قول کو کہ بات کا جو اصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے سرے سے۔ تعویل قریب اسے کہتے ہیں۔ حمل علی ان احدہما بیان للآخر، تو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے بطور بیان کے ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ مثلاً حضور کی گود میں بچے جو دودھ پیتے بچہ ہے، ایک حضور کی گود میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ بیٹھا حضور کی ران پر تو اس نے پیشاب کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو خاتون لے کر آئی تھی وہ بیچاری پریشان ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کوئی نہیں، بس اس کے اوپر ذرا چھینٹے ڈال دو، النضح والرش کے الفاظ آتے ہیں، ہاں جی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ابھی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کا پیشاب کا اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ حضور نے کیا ہے اس کو اچھی طرح دھلوایا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس پہلی روایت میں جو رش یا نضح کی بات بیان کی تھی وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کپڑا اچھی طریقے سے دھویا جائے، احناف نے یہ مطلب اس کا بیان کیا ہے۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا، اور اگر وہ تعویل بعید ہے، دور کی ادھر ادھر سے لے کر آئے ہیں، تو اس پر اسے محمول نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا قرینہ نہ پایا جاتا، الا عند قرینۃ قویۃ جدا۔ 2 شکلیں۔ تیسری شکل ہے او نقل التاویل عن صحابی فقیہ، 2 متضاد روایتیں قولی تھیں اور ایک اپنے معنی پر ظاہر تھی، لیکن کسی فقیہ صحابی نے دوسری روایت میں کوئی تعویل بیان کی ہے، کچھ اور اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ مثلاً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ساعت المرجوہ کون سی ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ یہ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت ہے، جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ابو ہریرہ نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ جو مغرب سے ذرا پہلے کا وقت آپ گھڑی بیان کر رہے ہیں تو یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، حضور نے اس گھڑی میں تو نماز پڑھنے کی بات فرمائی ہے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس روایت میں یہ اس گھڑی کا تذکرہ ہے وہاں حضور نے فرمایا لا یسأل اللہ فیہا مسلم قائم یصلی،
ہاں جی، اس وقت جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو مسلمان، اور وہ کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کا وہ سوال قبول ہو جاتا ہے، تو نماز کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا ہے۔ تو مغرب سے ذرا پہلے جو ہے وہ تو نماز کا کوئی وقت نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے اس پر جواب میں یہ کہا کہ المنتظر للصلاۃ کأنہ فی الصلاۃ، جو آدمی مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی جیسا کہ حضور نے دوسری روایت میں فرمایا جیسا کہ نماز میں ہے۔ تو گویا کہ دعا مانگنے کی بات ہو رہی ہے، تو حضور نے مغرب سے پہلے دعا مانگنے کی بات کی ہے۔ لیکن یہ جو عبداللہ ابن سلام نے تعویل فرمائی ہے، یہ تعویل بعید، یہ دور کی تعویل ہے، بہت دور کی بات ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ لا يقبل مثلہ لولا ذہاب الصحابی الفقیہ الیہ، جب تک کوئی فقیہ اور اونچے درجے کے جو صحابی ہیں وہ ادھر نہ جائیں، اس وقت تک ہم اس بات کو، یہ تعویل بعید ہے، اس کی طرف اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم کوئی فقیہ صحابی، اور فقہائے صحابہ کا تذکرہ پیچھے شاہ صاحب کر چکے ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عائشہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ہاں جی، حضرت عائشہ، چار آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو فقہائے صحابہ میں سے کسی فقیہ نے اگر واضح بات کی ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ یہ جو تعویل بعید ہے اس کا ضابطہ بھی ہے، ایک قانون، اور وضابطۃ البعید انہ ان عرض علی العقول السلیمہ بدون القرینہ، بغیر کسی قرینے کے، کسی عقل سلیم والے آدمی کے سامنے وہ مطلب بیان کیا جائے، بغیر کسی قرینے کے، او تجشم الجدل، اور یا لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر، تو وہ جملہ وہاں اس پر اس کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، لم یحتمل۔ تو وہاں کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے، مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تو آدمی بہت سارے نکتے نکالتا ہے، تو تجشم جدل کا معاملہ بھی نہ ہو اور قرینے کے بغیر بھی ہو، تو عقل سلیم اس کو اس کے اوپر محمول نہ کرے، تو اس کو تعویل بعید کہتے ہیں۔ اور اگر عقل سلیم نے اسے قبول کر لیا، اور عقل سلیم بھی ظاہر فقہاء اور محققین کی ہے، وَإِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِإِيمَاءِ ظَاہِرٍ، اگر وہ تعویل ظاہر سے جو مطلب اشارتاً سمجھ میں آ رہا اس کے مخالف ہے، یا مفہوم واضح، یا واضح مفہوم کے خلاف ہے، او مورد نص، یا نص جس سیاق و سباق میں آئی ہے اس کے خلاف ہے، تو وہ تعویل بعید جائز، لم یجز اصلاً، وہ بالکل جائز نہیں ہے تعویل بعید۔ تعویل قریب جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور تعویل قریب کیا ہے اس کی بھی تعریف کر دی آگے شاہ صاحب نے۔ تعویل قریب، فمن القریبی، نمبر 1، قصر عام جرت العادۃ باستعمال بعض افرادہ فقط فی نظیر ذلک الحکم علی ذلک البعض، کہ کوئی عمومی حکم جاری ہوا اور اس کے بعض افراد پر اس کا استعمال کرنا یہ عام عادت جاری ہے، جی، جیسے مثلا کہا گیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو قتل کرو۔ اب جس سیاق و سباق سے بات چل رہی ہے، یہ لفظ عام ہے، ویسے تو ہر مشرک جو کلمہ نہیں پڑھتا، شرک کا کہتا ہے، اس کو جہاد کے دوران قتل کر دیا جائے، لیکن یہ بات عادتاً جاری ہے کہ عورتیں، بچے اور جو لوگ مقابلے پر نہیں ہیں، بوڑھے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کے اندر تعویل کی جائے کہ بھئی یہ اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ تعویل کیا کہلائے گی؟ تعویل قریب کہلائے گی، علی ذالک البعض۔ یا اسی طریقے سے پہلی شکل تو تھی کہ عام لفظ آیا، اس میں آپ نے قصر کر دیا، کم کر دی، یعنی تخصیص کر دی۔ وعام، یا وہ لفظ جو حضور نے استعمال کیا یا قرآن پاک میں آیا وہ عام لفظ تھا،
استعمل فی موضع، ایسی جگہ پر وہ لفظ استعمال ہوا کہ عادتاً وہاں نظر انداز کیا جاتی ہے بات کو، تسامح ہوتا ہے، جیسے مثلاً وہاں وہ تعریف کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یا مذمت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے مثلاً یہ بات کہی ہے کہ یہ مکے کے جو کمزور لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالم لوگوں سے نکال۔ تو اب ظالم تو یوں تو ویسے مکے کی تمام عوام اور حکومت سب کچھ شامل ہے، تو لفظ الظالم عام ہے، لیکن اس سے مراد یہاں پر حکمران طبقہ ہے، کیونکہ کسی سوسائٹی کے ظالم لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو وہ ظالم دراصل حکمران طبقہ ہے نا، عوام تو بیچارے ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہاں اس جملے میں جو کمزور مسلمانوں نے ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد حکمران طبقے کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما، ورنہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں مکے کا ہر انسان جو ہے وہ ظالم ہو۔ اب یہاں ان کی مذمت بیان کی جا رہی تھی، تو مذمت کے ایسے معاملات کے اندر عادتاً اور عرفاً یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، عام عوام مراد، تو یہ تعویل قریب کہلائے گی۔ یا ایک تیسری شکل بیان کی، کہتے وہ عام، ایک ایسا عام تھا جو سیق لشرع وضع فی حکم، جو چلایا گیا ہے کسی خاص قانون کو بیان کرنے کے لیے، کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے، بعد افادت اصل الحکم، اصل حکم بیان کرنے کے بعد پھر اس کی مزید وضاحت یا ذیلی اور ضمنی قوانین کی تشریح کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ فَيُجْعَلُ فِي قُوَّةِ الْقَضِيَّةِ الْمُحْمَلَةِ، اس کو ہم قضیہ محملہ کہیں گے۔ جیسے مثلاً ایک حدیث بیان کر دی کہ جس کو آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے، ما کہا ہے، ما عام ہے، ما سقطہ السماء فی ففیہ العشر۔ اور دوسری جگہ پر دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب یہ دونوں روایات آئی ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سبزیات وغیرہ جتنی بھی ہیں ان تمام میں بھی جو بھی کچھ زمین سے پیداوار ہوئی ہے اس پر عشر ہے۔ اور دوسری روایت کا تعلق گندم وغیرہ اور جو چیزیں سال بھر تک رہتی ہیں تو ان پر کیا ہے۔ تو لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ جو پہلا جملہ ہے ما سقطہ السماء، جو عام تو ہے لیکن یہ صرف عشر فرض کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے اکیلے ہیں امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں، قاضی ابو یوسف اور محمد امام شافعی دوسری طرف ہیں کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور سبزیات وغیرہ چونکہ ایسی نہیں ہوتی کہ سال بھر تک انہیں رکھا جائے۔ لیکن آج عملی طور پر واضح ہو گیا کہ سبزیاں سال بھر محفوظ رکھتے ہیں کولڈ سٹوریج میں، تو اور لوگ سبزی ہی کاشت کرتے ہیں ہزاروں ٹنوں کے اعتبار سے، اگر انہیں عشر سے خارج کر دیا جائے تو پھر کیا ہے، ان کی تو موج ہو گئی جی۔ لیکن امام صاحب کی نظر بڑی گہری تھی، تو انہوں نے ما سقطہ السماء سے ہر چیز جو بھی نکل رہی ہے زمین سے اس کے حساب سے عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ وَمِنَ الْقَرِيبِ، چوتھی شکل تعویل قریب کی یہ ہے کہ تنزیل کل واحد علی صورت، ہر ایک کی کسی ایک خاص صورت پر انطباق کیا جائے۔ ان شاہد المناط المناسب، اگر کوئی وہ روایات جو ہیں اس کے اندر جو علت اس پر دلالت رکھتی ہو تو اس کو ہر ایک کے اوپر اطلاق کر سکتے ہیں۔ دیکھو ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ اس قاعدہ کلیہ کی بے شمار شکلیں بن سکتی ہیں، تو اس قاعدہ کلیہ کو ایک خاص شکل پر بیان کرنا، اور دوسرے نے اس کی دوسری شکل بیان کر دی، تیسرے نے اس کی تیسری شکل بیان کر دی، اسی کو امام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے،
کہ قرآن میں کسی مفہوم کلی کے کوئی فرد نئے بیان کیے جائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس قرآن حکیم کی جو عجائبات ہیں وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ۔ اب یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اپنے دور کی کچھ شکلوں کو ان اصولوں کے روشنی میں لایا جائے۔ اسی اصول پر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے عمومات کے مختلف آج کے دور کے اعتبار سے جو سیاسی معاشی پہلو ہیں ان پر اس مفہوم کلی کا اطلاق کیا، اور یہ اطلاق کرنا یہ اس کی کسی ایک صورت کو بیان کرنا ہے۔ یہ جیسے 7 آسمان 7 زمینوں کی والی حدیث ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، تو وہاں مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق جو تشریح کی ہے، عام علماء نے شور اس لیے مچا دیا کہ جی یہ تعویل تو کسی سے ہم نے آج تک سنی نہیں۔ تو حضرت نانوتوی نے بتلا دیا، اسی کے جواب میں تحذیر الناس کے جواب میں جب سارا شور مچا تو ایک اور رسالہ حضرت نے لکھا تھا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ مفہوم کلی ہے، اس مفہوم کلی کا میں نے ایک فرد بیان کیا ہے، اور یہ فرد بیان کرنا تعویل قریب ہے، یہ تعویل بعید نہیں ہے علمی طور پر۔ یہی حال مولانا سندھی کے حوالے سے جتنی بھی نئی چیزیں انہوں نے نکالی ہیں تو وہ بھی دراصل تعویل قریب ہے۔ وَحَمْلُهُمَا عَلَى الْكَرَاهَةِ، ان دونوں روایات میں سے ایک کو مکروہ پر دلالت کریں گے اور ایک کو جواز پر فی الجملہ اگر ایسا کرنا ممکن ہو۔ وَحَمْلُ التَّشْدِيدِ عَلَى الزَّجْرِ إِن تَقَدَّمَ لَجَاجٌ، اور اگر ایک روایت میں سخت سزا دی گئی ہے اور ایک روایت میں کم سزا دی گئی ہے تو دوسری روایت جو ہے وہ دراصل کس لیے ہے کہ جو آدمی انکار کر رہا ہو تو اس کے لیے زیادہ سخت سزا ہوگی، اور جو نہیں کر رہا اس کو کم درجے کی کیا ہے سزا ہوگی۔ تو گویا کہ زجر و توبیخ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اب یہاں تک تعویل سے متعلق جو بنیادی قوانین تھے وہ بیان کر دیے، اور اس کے ضمن میں کچھ قواعد آتے تھے، اس سے جو اخذ ہوتے ہیں اس کے لیے ایک فائدہ بیان کرتے ہیں۔ اما قولہ، باقی رہی یہ بات کہ قرآن حکیم میں کہا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں تعویل کی بحث نہیں ہے، یہاں تو عرف میں عربوں کا دستور ہے، یعنی مردار حرام کیا گیا، یعنی مردار کا کھانا حرام کیا گیا، مضاف محذوف ہے، اکلھا، اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا، اس میں تعویل شاویل کا مسئلہ۔ اسی طرح حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تو مراد یہ کہ نکاح حرام ہے، ویسے تو ماں حرام نہیں ہوئی کہ اس کا مطلب مفہوم لیا جائے کہ جی ماں حرام ہو گئی ہر بندے کے لیے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر حق ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو نظر لگانا اس کی تاثیر حق ہے، تاثیرھا حق، ورنہ تو نظر تو ہر ایک کی آنکھوں میں لگی ہوئی ہے تو نظر تو حق ہے ہی ہے، تو کوئی مطلب تو نہیں بنتا۔ مطلب تاثیر کی بات، چونکہ سیاق و سباق اسی بات پر چلا آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نظر لگاتا ہے کوئی آدمی تو نظر حق ہے، لگ جاتی ہے، اے تاثیرھا ثابت، یا جیسے فرمایا والرسول حق، کہ رسول حق ہے، تو رسول تو ویسے بھی حق ہے، تو مبعوث حقا، کہ نبی جو ہے وہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ یا ایسے ہی حضور نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی اور نسیان، بھول چوک معاف کر دی گئی، اٹھا لی گئی ہے۔ یعنی اے اسم ما وقع فیہ، غلطی سے کوئی کام ہو گیا یا بھول چوک کر کوئی کام ہو گیا تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ غلطی سے حساب کتاب میں غلطی ہو گئی تو پیسے جو ہے نا وہ نہیں دیے جائیں گے، یعنی تو وہ حساب کتاب میں پیسے تو دیے جائیں گے نا، یعنی گناہ غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کی تو اس لیے چلو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، نماز نہیں ہوتی بغیر طہارت کے،
اور ایسے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان تینوں روایتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان تمام اشیاء پر ان کے وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے جو شارع نے مقرر کیے ہیں، جی، جو ثواب اور اجر ملنا ہے۔ ورنہ ایک آدمی کہے کہ میں تو بے وضو کے بڑی دفعہ نماز پڑھی ہو جاتی ہے تو یہ بات نہیں فرما رہے یہاں کہ لا صلاۃ الا بطہور، یعنی اس سے نماز پڑھنے کا وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو کیا ہے نماز سے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جیسے قرآن میں کہا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، نماز کے لیے کھڑے ہو تو غسل کرو، چہرہ دھو یعنی وضو کرو۔ یعنی ان لم تکونوا علی الوضوء، اگر وضو نہ ہو تو پھر یہ مطلب نہیں کہ جب بھی اقامت شروع ہو تو سارے وضو کرنے دوڑ جائیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو تو جلدی جلدی وضو کرنے جائیں۔ مطلب یہ کہ اگر وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرنے جاؤ، یہ مطلب ہے۔ تو فظاہر، اب یہ ان تمام باتوں میں جو ہم نے مطلب بیان کیے یہ ظاہر ہے، اس کا کسی لمبی چوڑی تعویل بعید سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مؤول نہیں ہے۔ اس لیے کہ عرب لوگ اس طرح کے جملے اس طرح کے محل میں عام طور پر استعمال کرتے تھے، اور اس محل میں اسی طرح کا مناسب بات بیان کرتے تھے۔ اور وَتِلْكَ لُغَتُهُمْ، یہ ان کی زبان کا حصہ تھا کہ لا يرون فیہا صرفاً عن الظاہر، وہ ظاہر سے اس کو الگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ بدل کر کچھ اور لے رہے ہیں، تعویل وغیرہ مراد لے رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق تعویل سے نہیں ہے۔ تو دونوں قولی روایات ہیں اور دونوں قطعی ہیں، تو پھر ایک میں تعویل کرنی ہوگی، اور تعویل قریب ہوگی، تعویل بعید نہ کی جائے۔ اس کے دونوں کے ضابطے بھی بیان کر دیے۔ تعویل نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسرا مرحلہ بالتطبیقی، دوسرا دائرہ تطبیق کا ہے۔ وَإِن كَانَا مِن بَابِ الْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةٍ وَالْقَضَاءُ فِي واقعۃ، ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے گئے سوال کا جواب فتوے کے طور پر دیا، اور ایک واقعے میں حضور نے کوئی عدالتی فیصلہ قضا جاری کی، جی، تو ان دونوں میں ایک طرف فتویٰ ہے اور ایک طرف قضا ہے ایک واقعے میں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں فَإِن ظَهَرَتْ عِلَّةٌ فَارِقَةٌ قُضِيَ عَلَى حَسْبِهَا، اگر ان دونوں میں کوئی علت الگ الگ کر رہی ہو کہ یہ مسئلہ فتوے کے طور پر بیان کیا ہے تو اس کی یہ علت ہے، اور دوسرے مقدمے میں حضور نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو اس کی یہ علت ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ مثلا حضور سے سوال کیا گیا کہ کوئی جوان آدمی روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، تو حضور نے فتوے میں جواب کے طور پر فرمایا کہ ناجائز نہیں، اور دوسری طرف ایک بوڑھا جو ہے اس کو رخصت دی حضور نے، تو دونوں کی علت الگ الگ ہے، تو دونوں کی علت کی الگ الگ کی وجہ سے دو الگ الگ مسئلے بیان کر دیے۔ وَإِن دَلَّ السِّيَاقُ فِي أَحَدِهِمَا، اگر سیاق و سباق یعنی وہ کلام کس مقصد کے لیے چلایا گیا ہے وہ دلالت کرتا ہے کسی ایک پر، دون الآخر علی وجود الحاجہ، دوسرے کا کوئی سیاق یا مقصد نہیں ہے حالانکہ وہاں بھی سیاق و سباق کی ضرورت تھی، جی، یا ایک جگہ پر سوال کرنے والے نے خوب کیا ہے بڑی شدت کے ساتھ، الحاح کہتے ہیں بڑا پیچھے پڑ کر سوال کیا، او کونہ اغماضاً عن کمال، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں جو کمال کا معاملہ تھا اس کو فی الحال نظر انداز کر دیا۔ ان تمام مسئلوں کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ جیسے مثلا یہاں ایک مثال دی ہے کہ مردار کا کھانا مجبور آدمی کے لیے اس کو اجازت دی گئی، ہاں جی، اور وَأُجِيزَ لِلْمُكْرَهِ بِإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ، کہ جس آدمی کو کلمہ کفر مجبوراً کہنے پر قتل کی دھمکی دے کر کہا جائے اور وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو تو کہہ سکتا ہے، جیسا کہ عمار بن یاسر کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے
تو یہ اجازت دی گئی ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، یا سوال کرنے والے نے بہت زبردستی پیچھے پڑ کر بار بار سوال کیا۔ مثلاً محیصہ ایک صحابی ہیں جو پچھنے لگایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پچھنوں کی اجرت حرام ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، وہ اسی کی روٹی روزی، اسی سے کام پیسے معاوضہ لیتا تھا، تو وہ پیچھے ہی پڑ گیا کہ میں تو کوئی اور کام کرنا نہیں جانتا، یا رسول اللہ مجھے کچھ اجازت دی جائے۔ تو بار بار وہ پیچھے پڑتا رہا، تو حضور نے فرمایا کہ تو ایسے کیا کر، اپنی اونٹنی کا چارہ لے لیا کر، عالف ہو نازحے کا، اور اپنے غلام کا کھانا لے لیا کر، خود نہیں کھانا تو نے، تو اپنی سواری جو ہے اس کا چارہ لے لیا کر۔ یا اب یہاں سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ حضور بار بار اس کو روک رہے ہیں کہ یہ اجرت الحجامی حرامن، حجام کی اجرت حرام ہے، یہ نہیں کرنا تم نے۔ تو لیکن وہ بار بار پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس لیے حضور نے اس کو کیا ہے، اجازت دے دی کہ چل تو اس طرح کر لیا کر۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کامل بات کو بظاہر نظر انداز کر دیا، جیسے مثلاً حضور نے فرمایا کہ ایک سال میں صلاۃ التسبیح پڑھ لے بندہ، یا روزانہ پڑھے، تو سال بھر کی بات دراصل نظر انداز کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے مصیبت ہے کہ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھے، تو کمال کی بات کو نظر انداز کر دیا ایک روایت میں۔ او ردن للمتعنت المتشدد علی نفسہ، یا حضور نے وہ جو حکم بیان کیا کسی ایسے آدمی پر کہ جو اپنے اوپر بہت زیادہ متشدد تھا، تشدد کی بنیاد پر کیا ہے وہ کام کرتا تھا، تو اس تشدد کرنے والے متعنت کو رد کیا ہے۔ سیاق و سباق یہ بتلا رہا ہے، جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، پانی اوپر سے وادی میں، مدینہ کی وادی میں بہہ کر آتا تھا۔ اب پہلے زمین زبیر کی تھی اور اس کے بعد انصاری صحابی کی تھی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب انصاری کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے پانی میں لگاؤں گا، اور زبیر کہتے تھے کہ بھئی اوپر سے پانی آ رہا ہے تو نیچے سے پانی دوبارہ تو اوپر نہیں جائے گا، تو پہلے مجھے لگانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ تم تھوڑا تھوڑا پانی تمہارے لگ جائے، 2-2 3-3 انچ، تو پھر اس کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔ اب جیسے یہ فیصلہ کیا تو اس انصاری نے فوری طور پر حضور پر نعوذ باللہ ایک الزام لگایا کہ تمہارا یہ پھوپھی زاد بھائی ہے نا، تو تم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضور کو بڑا غصہ آیا شدید، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کرتا تو دنیا میں اور کون ہے جو عدل و انصاف سے کام لے۔ تو وہاں حضور نے زبیر سے کہا، یعنی اس کے رد کرنے میں، کہ جب تک تیری زمین اچھی طرح سیراب نہ ہو جائے، منڈیر تک پانی نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اس کو نہیں دینا پانی۔ کیونکہ اصل بات تو کیا تھی، کیونکہ پانی نیچے جا کر تو واپس اوپر نہیں آ سکتا۔ تو اب اس روایت میں سیاق و سباق یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حضور نے یہ جو کہا کہ اتنا ضرور پانی بھر لینا اچھی طرح، یہ کسی یعنی جس نے اپنے اوپر تشدد کیا ہے اس کا رد کرنے کے لیے یہ بات فرمائی ہے، ورنہ تو عدل و انصاف سے پانی لگایا جانا چاہیے۔ تو قضیہ بالعزیمۃ والرخصۃ، یعنی پہلا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا رخصت کا، دوسرا فیصلہ آپ نے کیا تھا عزیمت کا۔ اور اگر وہ دونوں قولی حدیثیں جو ہیں مخلصین لمبتلن، کوئی کسی چیز میں مرض میں کسی چیز میں مبتلا تھا تو ان کے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا ہے حضور نے احکامات بیان کیے۔ مثلا مستحاضہ عورت جو ہے، جس کو ہر وقت خون آتا رہتا ہے، بیمار عورت جو ہے، تو وہ ہر وقت میں وضو کر کے اپنی نماز ادا کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ ایک کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی تھی، دوسرے کے لیے دوسری بات بیان فرمائی تھی۔ او عقوبتین لجان، جیسے کیا ہے جنایت کرنے والا ظالم جو ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا کے طور پر 2 سزائیں الگ الگ، یعنی ایک جگہ کے مشرکوں نے جب مقابلہ کیا تو زیادتی کی تھی، تو وہاں ٹیکس
جزیہ جو ہے وہ زیادہ بھاری لگایا گیا ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور دوسری طرف والے اس طرح کے نہیں تھے تو ان کو کیا ہے کم لگایا گیا۔ تو یہ حالات و واقعات سے کیا ہے معاملہ بدل گیا۔ او کفارتین من حنس، یا کسی قسم کو توڑنے کے دو کفارے تھے، تو جاز الحمل علی صحت الوجہین، دونوں کے لیے کیا ہے دونوں صورتوں میں اس کو محمول کیا جائے گا۔ ہاں جی، واحتمل النسخ، اور اگر نسخ کا احتمال ہے تو اس کے مطابق نسخ کر دیا جائے گا، ایک کو منسوخ کر دیں گے دوسرے کو، ہاں جی اس کے اندر آخری بات اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی۔ وعلی ھذا الاصل، اس اصول کی روشنی میں جو تطبیق کا ہے تو مستحاضہ عورت کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر وہ جب حضور نے اسے فتویٰ دیا ایک مرتبہ کہ ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کر لینا، اور کبھی حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تارتن بالتحیز ایام عادتہا، کہ اس مرض لاحق ہونے سے پہلے ایام ماہواری کے جتنے دن تھے تو اس کے مطابق اتنے دنوں کے بعد غسل کر لیا کرو، کیونکہ اس کے لیے 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ مسلسل اس کو خون جاری ہے، اور دوسری طرف اسے حیض کا غسل بھی کرنا ہے۔ مستحاضہ میں تو غسل کی ضرورت نہیں، وہاں تو وضو کرنا کافی ہے، تو پھر اس کے مطابق جو عادت کے ایام ہے اس کے مطابق وہ غسل کر لیا کرے ایک دفعہ۔ یا دوسری روایت میں فرمایا کہ ایام ظہور الدم الشدید علی قول، کہ جن دنوں میں بہت زیادہ خون آئے تو سمجھ لو کہ ساتھ حیض کا خون بھی ہے، اس لیے کیا ہے وہ جب بند ہو تو پھر کیا ہے غسل کر لیا کرو۔ اور وَأَنَّ الْعَادَةَ وَلَوْنَ الدَّمِ كِلَاهُمَا، دونوں کے دونوں حیض کے گمان کو درست کر سکتے ہیں کہ یہ عادت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیض کے دن ہے، یہ دوسرے دن نہیں ہے، اور ایسے ہی دوسرا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہاں جی زیادہ خون آیا ہے تو یہ بھی سمجھا جائے کہ حیض کے دن ہے۔ اسی اصول پر مثلاً روزہ اور اطعام، عمم مات وعلیہ صوم، ایک آدمی پر روزے فرض تھے تو اب اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے یا اس کے اوپر کیا ہے کھانا ہوگا، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام احمد کے نزدیک ہاں جی میت کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، باقی احناف وغیرہ باقی ائمہ کے نزدیک میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ اطعام اور فدیہ دیا جائے گا۔ یا جیسے ایک آدمی جو ہے اس کو نماز میں شک پیدا ہو گیا، شاکن فی الصلاۃ، تو اس کی 2 ہی شکلیں ہیں کہ اپنے شک کو ختم کر کے 2 میں سے ایک کام کرے، یا تو سوچے، تحری جسے کہتے ہیں تحری الثواب، تو جو تحری کر کے اس کو یقین ہو جائے کہ یہ اتنی ضرور ہوئی ہیں رکعتیں تو وہاں سے آگے شروع کر لے، ایک شکل یہ ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ تحری نہیں کر پا رہا تو پھر جتنی رکعتیں یقینی ہیں اس کے دماغ میں تو ان یقینی کے اوپر کیا ہے ایک قول کے مطابق اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ یقینی رکعات پر آگے عمل کیا جائے جی۔ اسی طریقے سے والقضاء فی اثبات النسب بالقائف او القرع علی قول، نسب ثابت کرنا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ اس آدمی سے اس بچے کا نسب ہے یا نہیں ہے، تو اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو قائف ہے، وہ جو قیافہ لگانے والا ہے، جیسے ایک قائف آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور چارپائی پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ ابن زید دونوں لیٹے ہوئے تھے، چہرے دونوں کے ڈھکے ہوئے تھے، چادر اوپر پہنی ہوئی تھی، دونوں کے پاؤں ننگے تھے۔ اب حالانکہ ایک کا رنگ کالا تھا، پاؤں کالے تھے، اور ایک کا بالکل رنگ گورا تھا، تو اس نے پاؤں دیکھتے ہی قائف نے کہا کہ یہ باپ بیٹا ہے، یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ تو قیافہ شناس جو ہوتے ہیں، جو سمجھدار قسم کے لوگ، یا تو فیصلہ قائف سے ہوگا جی، اول قرا، یا 2 آدمیوں کا جھگڑا ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، تو پھر دوسری شکل کیا ہے قرا اندازی کریں، جس کے حق میں قرا پڑ گیا۔ یہ بھی ایک اختلافی قول ہے، ایک قول کے مطابق اس طرح معاملہ ہے۔ یہ 4 شکلیں جو ہیں وہ تطبیق کی ہیں۔
یعنی اس اصول کے روشنی میں تطبیق سے متعلق۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اگلا مسئلہ ہے نسخ کا۔ وَإِن ظَهَرَ دَلِيلُ النَّسْخِ حُمِلَ عَلَيْهِ، اگر نسخ کی دلیل ظاہر ہو گئی تو ہم اس پر اسے محمول کریں گے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِنَصِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات یہ نسخ خود حضور کی نص سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا جاری کر دیا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كُنْتُ نَهِيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، قبرستان کی زیارت مت کیا کرو، کیونکہ لوگ وہاں جا کر شرکیہ اور کفریہ باتیں کرتے تھے۔ پھر باپ وغیرہ یا کوئی مطلب کسی کو دیکھ کر وہ اپنے اس پر قابو نہیں رکھتی تھی، خاص طور پر عورتیں، تو وہاں طرح طرح کی خرافات شروع ہو گئی تھی۔ تو حضور نے پہلے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی آدمی قبرستان نہ جایا کرے، لیکن بعد میں حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے روکا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں، الا فزورھا، جایا کرو، زیارت کیا کرو، ایصال ثواب کیا کرو، عبرت حاصل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ شور شرابہ یا خرافات پیدا کرنے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے، اور عورتیں بھی صرف وہی جا سکتی ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، جو وہاں جا کر یعنی کام کرنے لگیں تو ان کے لیے بھی ممانعت ہے۔ اب یہاں وَبِمَعْرِفَةِ تَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ مَعَ عَدْمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ، دونوں روایتوں کا جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اور ہمیں کسی انداز سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک روایت بعد کی ہے اور ایک روایت پہلے کی ہے، تو اس سے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ۔ اب حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا، اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی سارے کے سارے بیٹھ کر نماز پڑھیں اس کے پیچھے۔ اب یہ ایک حدیث ہے۔ اب دوسری روایت میں حضور نے مرض الوفات کے موقع پر حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی اور باقی سب لوگ کھڑے تھے۔ جب بیماری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا، اور صف میں سے گزرتے ہوئے آئے اور حضرت علی اور ابن عباس کے دونوں کے کندھوں پر حضور نے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو وہاں لا کر ابو بکر صدیق کے برابر بٹھا دیا۔ اب حضور نے نماز بیٹھ کر پڑھائی، آخری نماز ہے، تو حضور نے بیٹھ کر پڑھائی۔ حضور ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر صدیق باقی لوگوں کے امام تھے، تو باقی سب لوگوں نے کھڑے ہو کر پڑھی۔ تو اب یہ بات واقعات سے معلوم ہوگی کہ یہ زندگی کا آخری واقعہ ہے، اس لیے پہلے والی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہوگی۔ اسی طرح وَإِذَا شَرَعَ الشَّارِعُ شَرْعًا، کسی شارع نے کوئی شرعی مسئلہ جب شارع نے بیان کیا ایک جگہ پر، پھر دوسری جگہ پر دوسرا مسئلہ بیان فرمایا اور پہلے والے سے خاموش ہو گئے، یعنی پہلے کا دوبارہ تذکرہ نہیں کیا، تو فقہاء نے پہچان لیا، فقہاء صحابہ نے، کہ پہلے والا عمل منسوخ ہے۔ ان ذالک نسخ للاول، پہلے والا حکم منسوخ ہے۔ جیسے یہی اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور باقی سب نے کھڑے ہو کر پڑھی، تو عمر فاروق وغیرہ نے بتلا دیا کہ پہلا جو حکم تھا صلو جلوسا، جی اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا، یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہوگی۔ او اختلاف الاحادیث، یا ایک اور شکل ہے کہ احادیث میں اختلاف تھا، کسی صحابی نے ان میں سے کسی ایک کو منسوخ بنا دیا، منسوخ قرار دیا، صحابی کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے ایک منسوخ ہے دوسرے کے لیے، فذالک ظاہر فی النسخ، تو اس کو منسوخ شمار کیا جائے گا، کیونکہ صحابی فقیہ چونکہ دونوں واقعات کا جاننے والا ہے، اس لیے وہ اس طرح کا فیصلہ کرے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نسخ غیر قطعی ہوگا، قطعی نہیں ہوگا۔ وقول الفقہاء، جب فقہاء کہتے ہیں لما یجدون خلاف عمل مشائخہم منسوخ، فقہاء جب یہ کہتے ہیں
کہ کسی حدیث کو اپنے مشائخ کے عمل کے خلاف پاتے ہیں، جیسے بہت سے شوافع اور بہت سے احناف، جب امام شافعی کا کوئی مسلک یا عمل کسی حدیث کے خلاف پاتے ہیں تو اس حدیث کو کہہ دیتے منسوخ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جب امام ابو حنیفہ کے کسی عمل کو حدیث کے مخالف ان کے سامنے آئی ہوئی ہے تو وہ اس حدیث کو کہہ دیتے ہیں منسوخ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ منسوخ کرنا غیر مقنن، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا یہ تو اصل میں مناظرہ اور مباحثے کا چکر ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مطلب کے لیے دوسرے نے دوسری حدیث کو کیا ہے منسوخ کر دیا۔ اب یہاں شاہ صاحب نے نسخ کی بڑی جامع معنی تعریف کی ہے، اور یہ تعریف شاہ صاحب نے وہاں الفوز الکبیر میں بھی کی ہے اور یہاں بھی بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالنَّسْخُ فِيمَا يَبْدُو لَنَا، ہمیں جو نسخ کی حقیقت معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تغییر حکم بغیرہ، کسی حکم میں تبدیلی پیدا کرنا کسی دوسرے حکم کے ذریعے سے۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نسخ القرآن کا۔ وہاں الفوز الکبیر میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی جب الفوز الکبیر ہم نے پڑھی تھی کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ قدیم جتنے بھی فقہا متقدمین ہیں ان کے نزدیک تو 500 کے قریب آیات منسوخ ہیں، اور علامہ سیوطی نے 20 آیات، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے صرف 5 آیات، اور حضرت شیخ الہند مولانا سندھی اور علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو اصل میں ہر ایک کی اپنی اپنی تعریف ہے۔ عام جو متقدمین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تغییر و حکم بغیرہ، ذرا سا تغیر و تبدل بھی آ جائے، خواہ وہ تعویل ہو یا تخصیص ہو یا تعویل ہو یا نسخ ہو، اس تمام کو وہ کہتے ہیں نسخ ہے۔ لیکن حقیقت میں شاہ صاحب کہتے ہیں نسخ اسے کہتے ہیں کہ انتہاء الحکم لانتہاء علتہ، علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا، یہ اصل میں نسخ ہے۔ یعنی وہ کام جس علت کی وجہ سے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ علت ہی نہیں رہی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں، تو جب یہ بات واضح کر دی حضور نے تو مکہ سے ہجرت روک دی، اس لیے کہ مکہ خود دارالاسلام بن گیا، تو اب وہاں سے ہجرت کا کیا مطلب ہے، علت ہی ختم ہو گئی۔ او انتہاء کونہا مظنۃ للمقصد الاصلی، یا جو مقصد اصلی تھا اس حکم کے دینے کا، وہ اس کا جو غالب گمان تھا وہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ تو مقصد پورا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، جیسے مثلا حضور نے پہلے کہا تھا جب شراب کی حرمت کا قانون آیا کہ شراب حرام ہے، اور جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی ہے یا پی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے، تو کئی سال تک یہ حکم جاری رہا تاکہ نفرت بیٹھ جائے شراب سے، اور جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں روکا تھا، اب اس کو روٹین میں کسی چیز کے لیے استعمال، پانی وانی کے لیے کر سکتے ہو۔ برتن کا مسئلہ نہیں ہے، 4 برتن ہیں ان کا روایات میں ذکر آتا ہے۔ او لحدوث مانع من العلیت، یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ جو اس کی علیت کو روکنے والی ہے، جس مقصد کے لیے وہ حکم جاری ہوا تھا۔ اب مثلا اسلام کا غلبہ ہو گیا تو زکوٰۃ کا جو مصارف بیان کیے گئے تھے تو اس میں مؤلفت قلوب، وہ جو غیر مسلم کمزور ہیں تو ان کو مؤلفت قلوب کا بھی ایک مصرف بیان کیا تھا۔ اب ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایسے مؤلفت قلوب کو، یعنی جو غیر مسلم تھے اور ان کی تالیف قلب کے لیے ان کے حضور زکوٰۃ دے رہے تھے سیاسی طور پر، تو ابوبکر صدیق نے بھی ان کو پروانہ لکھ کر دے دیا بیت المال سے کہ جاؤ لے لو۔ وہ دربار خلافت سے باہر نکلا آدمی تو راستے میں عمر مل گئے، عمر نے کہا کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ پیسے لینے ہیں بیت المال سے، خلیفہ صاحب نے اجازت دی ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کی وہ پرچی پکڑی اور پھاڑ دی،
اب وہ روتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا کہ جی وہ آپ کی پرچی جو بیت المال سے پیسے لینے والی تھی وہ تو عمر نے پھاڑ دی۔ حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا عمر سے کہ کیوں پھاڑ دیا آپ نے؟ حضرت عمر نے فرمایا اب اسلام غالب ہو چکا ہے، ان کی مرضی ہے یا مسلمان بنے یا کافر رہیں، اور اگر کافر ہیں تو ان کو ہم زکوٰۃ میں سے نہیں دیں گے۔ تو مؤلفت قلوب کی زکوٰۃ حضرت عمر نے یہ بات کہی اور ابوبکر صدیق نے تسلیم کر لی، قانون بن گیا کہ ان کو زکوٰۃ، غلبہ اسلام کی جو علت تھی وہ پوری ہو گئی اور اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب یہ تو اس زمانے میں جب تک خلافت قائم رہی، مولانا سندھی کہتے ہیں کہ آج دوبارہ وہی حالت آ گئی کہ ہماری خلافت ختم ہو گئی۔ اب اگر زکوٰۃ، اب تک علماء وہی کہتے ہیں کہ جی چونکہ عمر نے فیصلہ کر دیا اب مؤلفت قلوب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، کیونکہ حکم قرآن کا نص ہے، تو وہ علیت اس کی ختم ہو گئی تھی، تو اس لیے اب علیت مغلوبیت پھر زمانہ آ گیا، تو یہاں بھی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا کوئی دوسرا حکم اس کی ترجیح ظاہر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی جلی کے ذریعے سے، قطعی وحی کے ذریعے سے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ آپ کا اجتہاد تھا جی، وہ اسی طرح جاری رہا، لیکن جائے ہی قرآن میں حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو وحی جلی کے ذریعے سے حضور کا پہلا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا۔ یا حضور نے اپنے اجتہاد سے دوسرا حکم نافذ کیا، اور وَهَذَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ اجتہادیًا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلا حکم بھی حضور کا اجتہادی ہو، تو اجتہاد بدل سکتا ہے۔ اگر پہلا حکم قرآن کا ہے، نص کا ہے، تو حضور کا اجتہاد اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کی حدیث میں کہا ما یبدل القول لدی، کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اب چاہے تم چکر بھی لگاؤ تو یہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ ما یبدل القول لدی، 3 پہلو ہو گئے نسخ تک۔ چوتھا پہلو ترجیح۔ اگر دونوں روایتوں میں جمع اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے اور نسخ کا بھی نہیں پتہ چل رہا اور تعارض موجود ہے، تو پھر فإن ظہر ترجیح احدہما، اگر ان میں سے ایک کی ترجیح ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو ترجیح دے دیں گے۔ مثلا اما بمعنى فی السند، ترجیح ظاہر ہو گئی ہے سند کی وجہ سے، مثلا کثرت روات، ایک طرف ایک روایت میں زیادہ راوی ہیں، جیسے مثلا یہی حدیث لا طیارۃ والی، یہ روایت 8 صحابہ سے مروی ہے، جابر ابن عبداللہ سے ہے، انس ابن مالک سے ہے، عائشہ صدیقہ سے ہے، عبداللہ ابن مسعود سے ہے، عبداللہ ابن عمر سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے جی، ابن عباس سے ہے، 7-8 صحابہ ہیں جن سے یہ روایت مروی ہے۔ اور یہ جو فرہ من المجذوم فرارہ کا من الاسد، یہ صرف اور صرف ابو ہریرہ سے ہے، وہ بھی بخاری میں، اور ایک روایت حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی ہے، وہ ابو داود میں ہے جی۔ تو 2 صحابی ایک طرف ہیں اور 7 صحابہ ایک طرف ہیں، تو ترجیح ایک کو دی جائے گی، اس لیے حافظ ابن حجر نے ترجیح دی ہے کہ لا ادوا والی حدیث جو ہے یہ راجح ہے، اور یہ جو فرہ من المجذوم والی حدیث مرجوح ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ تو کثرت روات کی وجہ سے یا فقہ راوی کی فقہ سے، کہ ایک راوی فقیہ ہے اور ایک راوی غیر فقیہ ہے۔ اب یہاں بھی دیکھو عبداللہ ابن مسعود کی روایت زیادہ تفصیلی ہے لا طیارہ پر، وہ فقیہ صحابی ہیں، اور دوسری طرف ابو ہریرہ ہے، وہ فرہ من المجذوم والی روایت بیان کرتے ہیں، تو وہ غیر فقیہ صحابی ہیں۔ تو سند کے اعتبار سے ترجیح یا فقہ راوی کی بنیاد پر۔ وقوت الاتصالی، تیسری شکل یہ ہے کہ وہ روایت حضور تک متصل ہے پوری طاقت اور قوت سے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اس سند میں جو حضور تک حدیث لے کر گئے ہیں رفع، اس کے جملے بالکل واضح اور صریح ہیں۔
یا ایک اور وجہ بھی ترجیح کی ہو سکتی ہے کہ ایک روایت کا راوی صاحب معاملہ ہے، اس کو مسئلہ درپیش ہوا، اس میں حضور نے بات فرمائی ہے، بین یکون هو المستفتی، یا تو وہ استفتاء کرنے والا تھا، سوال کرنے والا تھا، یا وہ مخاطب تھا جس کو حضور نے سامنے رکھا، اول مباشر، یا وہ مباشر تھا یعنی خود کام کرنے والا تھا، اس وقت حضور نے اسے کوئی تنبیہ کی جائز ناجائز کی، اس کی بنیاد پر ترجیح ہوگی۔ یہ تو تھا سند کے اعتبار سے ترجیح۔ دوسری شکل یہ کہ بمعنن فی المتن، متن کے اعتبار سے، متن کی معنویت کے اعتبار سے ترجیح۔ مثلا ایک روایت میں تاکید ہے اور ایک روایت میں تصریح ہے، اور دوسرے میں اتنی تاکید اور اتنی صراحت نہیں ہے بلکہ اس میں کنایہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری شکل یہ کہ او بمعنن فی الحکم وعلتہ، کہ اس میں حکم کی معنویت زیادہ پائی جاتی ہے اور علیت زیادہ پائی جاتی ہے، من کونہ مناسباً بالاحکام الشرعیہ، جس سے احکام شرعیہ واضح ہوتے ہیں اور اس کا علت کی خاص مناسبت پائی جاتی ہے جس کی تاثیر معلوم ہے، یہ ترجیح ہے۔ او من خارج، یا سند کے متن اور سند کے اعتبار سے، یعنی روایت کے متن اور سند میں تو کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ ایک کو ترجیح دی جائے۔ او من خارج، باہر سے کوئی خارج کیا ہے؟ من کونہ متمسک اکثر اہل العلم، کہ اکثر اہل علم نے ان میں سے ایک روایت کو اپنے استدلال کے طور پر لیا ہو اور مذہب بنایا ہو، چاہے وہ صحابہ میں ہو، تابعین میں ہو یا تبع تابعین میں، تو جو راجح ہے اسے لیا جائے گا۔ اور اگر ترجیح بھی نہیں ہو رہی، نہ تعویل ہو رہی ہے، نہ تطبیق ہو رہی ہے، نہ نسخ ہو رہا ہے، نہ اس میں ترجیح بھی نہیں ہو رہی، یہ کام بھی نہیں ہو رہا، تو الا، پھر آخری صورت یہ ہے کہ دونوں ہی حدیثیں تساقطا، دونوں ہی کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی، ان میں سے دونوں پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو ساقط والی بات ہے یہ صرف مفروضہ ہے، ایسی کوئی دو حدیثیں نہیں ہیں کہ جن کو فقہاء نے ان میں تساقط کیا ہو۔ لا تکاد توجد، ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی کہ جن میں ان چار کے علاوہ یہ کرنا پڑا ہو کہ دونوں کو کیا ہے، کیونکہ اذا تعارضا، قانون ضابطہ ہے اذا تعارضا تساقطا، جب دو چیزوں میں اتنا بڑا تعارض ہو جائے کہ چار میں سے کوئی بھی مسئلہ حل نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تساقطا۔ یہاں تک تو وہ روایات تھیں جن کا تعلق خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ اب آگے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی کا قول ہے، مرفوع روایت نہیں ہے۔ صحابی کا قول ہے کہ حضور نے فلاں کام کا حکم دیا، فلاں سے روکا، فلاں فیصلہ فرمایا، فلاں رخصت کی، اور یا انہوں نے یہ کہا کہ امرنا و نہینا، پھر انہوں نے کہا من السنت کذا، سنت میں یہ ہے، یا کہا کہ جو یہ کرے گا عصا ابو القاسم، جس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ حدیث میں جتنے الفاظ بھی صحابہ سے اس سلسلے میں مروی ہیں سارے جمع کر دیے یہاں شاہ صاحب نے۔ یا پھر فرمایا ھذا حکم النبی، اس طرح کے جملے کسی روایت کے ساتھ ہوں اور صحابی کا قول ہو تو ظاہر فی الرفع، ایسی حدیث کو مرفوع حدیث کہا جائے، ظاہر ہے مرفوع میں۔ اور وَيَحْتَمِلُ طُرُقَ اجتہاد فی تصویر العلت المدار علیہا، تو اس کی علت جس پر دار و مدار ہے اس کے اجتہاد میں مختلف طریقے ان کا احتمال پایا جاتا ہے، یا تعیین حکم میں مثلا وجوب کا، استحباب کا، اس میں سے کوئی حکم عام نکل رہا ہے یا حکم خاص نکل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح صحابی کا یہ قول کہ کان یفعل کذا، حضور نے ایسا کیا۔ دیکھو جملوں کی ادائیگی میں فرق ہے، پہلے تو یہ تھا کہ امرا، حضور نے حکم دیا، اور یہاں یہ کہ حضور نے کیا۔ اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے کیا۔ ظاہر فی تعدد الفعل، یہ فعل کے متعدد ہونے پر کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ یہ دوسرے قول کے منافی نہیں ہے کہ کانا یفعل غیرہ، دوسرا کوئی عمل بھی کیا، غیرہ حضور نے دوسرا عمل بھی کیا، اس کے منافی یہ بھی کیا وہ بھی۔
اسی طرح اگر کسی صحابی نے یہ قول کیا کہ صحبتہ فلم ارہ ینہا، میں نے حضور کی صحبت اختیار کی اور میں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہو، یا یوں کہے کوئی صحابی کہ کنہ نفعل فی عہدہ، حضور کے زمانے میں ہم ایسے کام کیا کرتے تھے، تو یہ اس بات پر ظاہر ہے کہ ہم کرتے تھے، حضور نے ہمیں منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ تقریر ہے۔ تقریر کا مطلب یہ کہ حضور نے سکوت اختیار کیا، نہ یہ فعل ہے نہ یہ قول ہے، تقریر ہے۔ ولیس نصًا، یہ نص نہیں ہے۔ نص وہ ہوتی ہے جو ما سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو۔ نمبر 4، کبھی کبھی کسی حدیث کے صیغے مختلف ہوتے ہیں مختلف طرق کی وجہ سے۔ طرق کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک ہی روایت ہے، وہ ایک صحابی سے آئی اور ان کے شاگردوں سے مروی ہوئی، یا مختلف صحابہ سے آئی، تو ایک نے اس واقعے کی واقعہ نگاری ایک طرح سے کی، دوسرے نے دوسری طرح سے کی، تیسرے نے، تو ان طریقوں کی وجہ سے روایت کے الفاظ میں فرق پڑ گیا۔ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث بالمعنی ہے، جس کو ہر ایک نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے، یہ حضور کے براہ راست الفاظ نہیں ہے۔ حضور کے الفاظ ہوتے تو پھر وہ ان میں اختلاف اس طرح کا نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر حدیث آئی اور ثقہ لوگوں نے اس کے لفظ میں اختلاف نہیں کیا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ واقعتاً حضوری کے الفاظ ہیں، اور استدلال اس کی تقدیم و تاخیر سے کیا جا سکتا ہے، یعنی اس جملے کی ترتیب میں کسی کو پہلے لائے کسی کو بعد میں لائے تو تقدیم و تاخیر سے استدلال کرنا ممکن ہے، کیونکہ وہ حدیث اب کیا ہو گئی، گویا کہ مرفوع کے حکم میں ہو گئی۔ اسی طرح اگر ایسی روایت ہے تو اس میں کہیں واو کا استعمال ہوا ہے یا فا کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ فا حروف میں سے اور معنی کے لیے آتی ہے اور واو عطف کے لیے آتی ہے، تو اس سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر حضور کی براہ راست حدیث ہے اور اس میں واو اور فا کا استعمال ہوا ہے تو اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي الزَّائِدَةِ عَلَىٰ أَصْلِ الْمُرَاد، اصل مراد سے جو معنی زائد ہیں اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اس میں مختلف صیغے آئے، ایسا اختلاف جس میں احتمال پایا جا سکتا ہے جی کہ دونوں ہو سکتے ہیں، نظر انداز کیا جائے، یعنی کوئی زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہے، وہ فقہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، حفظ کے اعتبار سے بھی راوی جو ہیں دونوں قریب قریب ہیں، کثرت کے اعتبار سے بھی قریب قریب ہیں، تو سقط الظہور۔ اب چونکہ اختلاف کا احتمال ہے، اس لیے اب یہ حضور کی ظاہر حدیث شمار نہیں ہوگی، صحابی کی بات ہوگی۔ وہاں اس طرح کا استدلال جائز نہیں ہے کہ واو سے یہ مطلب نکل آیا اور فا سے، کیونکہ وہاں صحابی نے اپنی طرف سے چیزیں بیان کی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جمہور راوی مختلف معانی کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی باریکیوں کی طرف نہیں جاتے کہ ضروری نہیں کہ وہ با اور فا اور واو، یہ تو بعد کے فقہا نے ہاں جی ہندی کی چندی نکال کر اس میں سے قوانین اخذ کیے ہیں۔ راوی تو سیدھا سادہ سا واقعہ بیان کر رہا ہے، اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ اور اگر ان تمام کے مرتبے جو روایت بیان کرنے والے ہیں وہ مختلف ہیں، ایک ثقہ ہے اور ایک اکثر ہے، ایک اعرف بالقصہ ہے، ایک اشعر ہے قول ثقۃ بزیادۃ الضبط وغیرہ وغیرہ۔ مثلا کسی نے کہا قالت، پھر دوسرے نے کہا وصبا، یا ما قالت قاما، قالت افاض علی جسدہ الماء، وما قالت اغتسل، یہ لفظ نہیں بولا، تو جو ثقہ ہے اس کی بات کا اعتبار اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر صحابہ کی جو قول نقل ہوا ہے اس میں اختلافاً فاحشاً، بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے روایتوں میں، اور وہ سب برابر درجے کے ہیں، کوئی مرجح بھی نہیں ہے، ترجیح دینے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، تو جو خصوصیات مختلفہ ہر راوی نے بیان کی ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی، اصل واقعہ برقرار رہے گا۔ یہاں تک تو قول صحابی پر گفتگو کی، پہلے شاہ صاحب نے مرفوع حدیث پر گفتگو کی، پھر صحابی کے قول پر گفتگو کی، اب اس کے بعد مرسل کی بات کر رہے ہیں۔
مرسل کسے کہتے ہیں؟ والمرسل ان اقترن بقرینۃ، اگر کوئی قرینہ اس میں پایا جاتا ہے، مثلاً کسی اور صحابی کی موقوف روایت اس کے ساتھ ہے۔ مراسیل عام طور پر تابعین کے ہوتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحبت میں رہے تو انہوں نے وہ بات، ایسی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ جو بغیر صحابی یا استاد سے کہیں بھی وہ آگے نقل نہیں کر سکتے۔ مثلاً موطا امام مالک ہے یا امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے، یہ اکثر مراسیل پر مبنی ہے۔ تابعین کا یعنی جو تعامل امام مالک کے سامنے وہاں لوگ کر رہے تھے اس کو وہاں پر نقل کر دیا انہوں نے۔ اسی لیے جو مراسیل موطا ہیں ان کی جب تحقیق و تفتیش امام بخاری نے کی تو وہ ساری حدیثیں مرفوع ہیں، بس 2-3 مرسل ہیں جو امام مالک نے وہاں بیان کی ہیں کہ جس کی کوئی مرفوع سند نہیں ملی، ورنہ ہر بات جو امام مالک نے بیان کی ہے اس کی سند مرفوع بھی موجود ہے حضور تک۔ تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ مرسل میں اگر کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، صحابی پر اگر کوئی حدیث رک جائے اس کو موقوف کہتے ہیں، حضور تک چلی جائے اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جو تابعی تک ہو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ تو اگر کسی مرسل کی تائید میں موقوف صحابی ہو یا مسند حدیث تو ہو مرفوع لیکن ہے کمزور، یا کسی دوسرے صحابی کا مرسل ہے اور ان کے مشائخ مختلف ہیں، ایک کوفہ سے مثلا لا رہا ہے، ایک مکہ سے لا رہا ہے مثلا، یا اکثر اہل علم کا وہ قول ہو، یا قیاس صحیح ہو، یا کسی نص سے اشارۃ النص کے ذریعے سے وہ معلوم کی گئی ہو، یا یہ بات معلوم ہو کہ یہ انہ لا یرسل الا من عدل، یہ جب بھی راوی مرسل حدیث لاتا ہے تو کسی عادل صحابی سے لاتا ہے، عدل کے بغیر نہیں لاتا، تو صحیح ہے اس پر اس سے سند پکڑنا۔ اور وکان نازلا من المسند و الا فلا، لیکن یہ مسند سے کم درجے کی ہوگی، یہ نہیں کہ اس سے آگے اس کی ترجیح ہوگی۔ اس پر مزید کچھ فوائد لاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے قاصر الضبط نے، حدیثوں کو جمع کرنے والے لوگوں نے اسماء الرجال پر جو کتابیں لکھی ہیں تو ان میں ہر فرد کا پورا بایو ڈیٹا جمع کیا ہے کہ کیا یہ الفاظ کو منضبط رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، تو قاصر الضبط ہے یا کامل الضبط ہے، من و عن لفظ جو ہے نا آگے بیان کرتا ہے یا اس میں کوئی راوی۔ ایسے وہ حدیث جس کو روایت کیا قاصر الضبط نے لیکن غیر متہم، اس پر جھوٹ گھڑنے کا الزام نہیں ہے لیکن ہے قاصر الضبط، یا مجہول الحال ہے، المختار انہ یقبل، ہاں جی یہ اس سے کچھ روایت قبول کی جا سکتی ہے، پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کی روایت قبول کی جا سکتی ہے اگر کوئی قرینہ پایا جاتا ہو، مثلاً وہ قیاس کے مطابق ہو، عقل بھی کہتی ہو کہ ہاں ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا اکثر اہل علم کا عمل ہو، اور اگر دو باتیں نہیں ہیں، عقل میں وہ بات نہیں آ رہی اور نہ اکثر اہل علم نے اس کو پیش نظر رکھا ہے تو الا فلا، ورنہ تو نہیں۔ نمبر 2، اگر ثقہ آدمی کسی حدیث میں کسی زیادتی کو بیان کرنے میں اکیلا ہے، ایک روایت ہے، ایک نے ایک جگہ پر ختم کر دی اور دوسرے نے اس میں مزید کچھ الفاظ بیان کیے ہیں، تو اگر دوسرا بیان کر رہا ہے وہ زیادتی بیان کر رہا ہے، وہ ثقہ ہے، مضبوط آدمی ہے، تو لا یمتنع سکوت الباقین عنہا فہی مقبولۃ، اور باقیوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، تو ایسی روایت بھی مقبول ہوگی۔ جیسے مرسل کو مسند بیان کر دیا، یا زیادت رجل فی الاسنادی، یا اسند میں کوئی ایک اور آدمی اضافہ کر دیا، یا ذکری مورد الحدیثی و سبب الروایت، یا یہ حدیث حضور نے کیوں فرمائی، کیوں وارد ہوئی اس کا تذکرہ اور اس روایت کا سبب بیان کر دیا، یا کسی نے روایت میں حضور کا کلام زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، او ایراد جملۃ مستقلۃ، یقین کی کوئی مستقل جملہ ایسا لایا کہ اس سے مطلب میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہو رہی، یہ تمام شکلیں ہیں، تو ایسی پر تو لا یمتنع، وَإِنِ امْتَنَعَ، مثلاً زیادت مغیرہ ایسی زیادت ہے جو معنی کو بدل رہی ہے،
یا ایسی نادر بات ہے کہ اس کا چھوٹنا ممکن نہیں تھا عادتاً، وہ ضرور باقی لوگ بھی بیان کرتے، اور چونکہ نقل کرنے والا قاصر الضبط ہے اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، لم یقبل۔ نمبر 3، اگر کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی علی محمل، ایک مطلب بیان کیا اس کا، فإن کان للاجتہاد فیہ مساغ، اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اجتہاد کی گنجائش ہے، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس صحابی نے جو مطلب بیان کیا فی الجملہ ظاہر ہے، یہاں تک کہ کوئی اور دلیل نہ قائم ہو جائے اس کے مخالفت میں۔ وَإِلَّا كَانَ قَوِيًّا، ورنہ تو وہ حدیث یا وہ تفصیل جو بیان کی ہے وہ قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، اگر اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ کما اذا کان فیما یعرف العاقل العارف باللغۃ من القرائن الحالیہ والمقالیہ، جیسا کہ کوئی عاقل اور اہل زبان میں سے کوئی آدمی روایت کے حالی یا بقالی قرائن کو دیکھ کر اس کا مطلب بیان کرتا ہے، تو کسی صحابی نے اگر اس کا مطلب بیان کیا ہے تو ہم اجتہاد کی گنجائش ہے تو اسے قبول کر لیں گے۔ چوتھا ایک اور فائدہ بیان کیا ہے شاہ صاحب، کہتے ہیں باقی رہا صحابہ اور تابعین کے آثار میں اختلاف، تو فإن تيسر الجمع بينها ببعض الوجوه المذکورہ سابقا فذلك، یعنی 3 دائرے جو ہے وہ تو بیان کر دیے، مرفوع روایت، موقوف روایت اور مرسل روایت۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد چوتھا درجہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے آثار میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اگر بعض وجوہ سے ان میں جمع اور تطبیق بیان کرنا، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے بیان کیا ہے ان تینوں روایات میں، اگر ایسا کرنا ممکن ہو تو فذالک، ورنہ تو مسئلہ 2 قول پر ہوگا یا 2 اقوال، کئی اقوال پر ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ صحابی ایک کا یہ قول ہے، دوسرے کا تابعی کا یہ قول ہے، تو فینظر ایھا اسوب، دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ درست ہے، تو جس کے نزدیک جو زیادہ درست ہوتا ہے اس کو وہ اپنا لیتا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ باب ختم ہو گیا، اس میں تو صرف 2 سطریں بیان کی ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کے آثار میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک علم مکنون ہے، چھپا ہوا علم ہے، اور وَمِنَ الْعِلْمِ الْمَكْنُونِ، ایک علم مکنون میں سے یہ بات ہے، معرفت مآخذ مذاہب الصحابہ، صحابہ کے مذاہب کے ماخذ کی معرفت حاصل کرنا، یہ علم مکنون ہے، چھپا ہوا علم ہے۔ اور اگر تم اس چھپے ہوئے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں فاجتہد تنل منہ حظا، تو جدوجہد کرو، محنت کرو، جتنی محنت کرو گے اتنا گڑ ملے گا، تو تمہیں اس کا ایک حصہ مل جائے گا۔ یہ جو علم مکنون ہے کہ صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا، پھر تابعین میں اختلاف کیوں ہوا فروعات میں، پھر ائمہ اربعہ میں کیوں اختلاف ہوا، یہ علم مکنون ہے۔ اور یہ علم مکنون شاہ صاحب نے کہا ویسے تو میری کتاب القسم الاول یہاں مکمل ہو گئی ہے، اس علم مکنون کے لیے شاہ صاحب نے اگلا تتمہ لکھا ہے جی، کہ جس کا جی چاہے یہاں تک بس کر جائے تو کافی ہے، اور جس کا جی چاہے اس علم مکنون کو حاصل کرنے کو تو وہ اگلا تتمہ پڑھ لے۔ وہ اگر پڑھ لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا 400 سالہ جو اول دور کی تاریخ ہے اس کو شاہ صاحب نے یہاں اس تتمے میں بیان کیا ہے۔ اس کے کچھ حصے شاہ صاحب کی الگ مستقل تصنیف الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں بیان کیا ہے، اور کچھ حصے اس کے عقد الجید فی بیان الاجتہاد والتقلید، اس میں تو دونوں کتابوں کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ مزید کچھ اضافے کر کے شاہ صاحب نے یہ تتمہ بیان کیا ہے، اور اس کے بھی مختلف ابواب بیان کیے ہیں۔ تو پوری 400 سال کی جو اول زمانے کی تاریخ ہے اس کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے۔ اب چونکہ یہ تحلیل و تجزیہ سمجھنے کے لیے تاریخ کا علم، خاص طور پر تاریخ الفقہ الاسلامی کا علم حاصل کیے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں یہ تو سادہ سی باتیں تھیں حدیث کی،
تو یہ تو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ جو بعد میں صحابہ میں اور تابعین میں اور فقہاء میں اختلاف ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم مکنون حاصل کرنا ہے، تو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، واللہ عالم، ورنہ تو معاملہ یہاں ختم۔ پہلی قسم مکمل کر دی شاہ صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل اجمعین۔